راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان، دونوں کا آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بھی اور آپ کے خاندانوں کے لیے بھی، خداوند تعالیٰ ہمیشہ آپ پر اپنی نظر کرم رکھے اور آپ سبھی خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ شزرا، آج میں کچھ ماضی میں گیا اور ماضی میں جھانک رہا تھا اور بڑا دل خوش ہوا وہ وقت یاد کر کے کہ جب ہم کہیں پر مہمان جایا کرتے تھے یا کہیں ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا تھا، جب ہم جاتے تھے تو نہ صرف ہمیں خوش آمدید گھر والے کرتے تھے، میزبان کرتے تھے، بلکہ ان کے آس پاس جو رہنے والے لوگ تھے وہ بھی، ہمیں لگتا تھا کہ ہم صرف ان کے مہمان نہیں ہیں، ہم پورے گاؤں کے یا پورے محلے کے مہمان ہیں۔ اور جب ہمارے ہاں کوئی آتا تھا تو ہم خوشی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو جناب نہ صرف خود بہت انجوائے کرتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، بلکہ اپنے مہمانوں کو فرمائش پر محلے کے دیگر گھروں میں لے کر جایا کرتے تھے۔ جو ہماری رشتہ دار خواتین آتی ان کی سہیلیاں بن جاتی، جو بھائی ہوتے ان کو جناب چارپائیاں بچھی ہوتی تھی اور وہاں پر وہ اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کرتے، اپنے اپنے علاقوں کی داستان سناتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ بالکل ختم ہوتا چلا گیا، وہی جگہیں وہی ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ اور آج آپ نے بھی کچھ نوٹ کیا کیا؟ جی بالکل، اور آج کل اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مہمان کے جانے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے نہ کہ آنے پر، اور یہ بات تو بہت دور ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کو خبر ہو کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ہمارا سرکل جو ہے یا ہمارا جو ایک حلقہ احباب ہے وہ ہم نے ایک مخصوص لوگوں کو رکھ لیا ہے، اور ان کے علاوہ باقی لوگ سب جو ہیں وہ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ اور جس طور پر افراتفری بڑھی ہے، آبادی یا زیادہ ہوتی گئی ہے، بجائے کہ اس کے کہ محبت بڑھتی، یہ پیچیدگیاں بڑھ گئیں اور آج ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہے۔ تو خدا کرے کہ جناب وہ پرانی جو روایات ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہوں۔ اب کون سے اسباب ہیں، ہم ضرور آگے چل کر اس پر بات بھی کچھ کریں گے، اور یہ سامعین کے لیے بھی چھوڑتے ہیں تاکہ وہ خطوط میں اپنے پیغامات میں اس پر بات کریں۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، آپ بھی جناب اس پہ ضرور لکھیے گا۔ ابھی پروگرام کو شروع کرنے کا باقاعدہ طور پر وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سنتے ہیں یہاں پر خداوند کے پاک کلام کا اقتباس۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ سن رہے تھے ہم پاک کلام کا اقتباس، اور جناب خداوند تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنے باطن کو خدا تعالیٰ کی رضا اور خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق ڈھالے۔ اور خدا تعالیٰ جناب اس کے لیے ایک اصول جو بناتا ہے، جو اصولات ہیں وہ واقعی اتنے صادق ہیں کہ جو کوئی ان پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو حاصل کرتا ہے، نعمتوں کو، برکتوں کو، سکون کو، اطمینان کو حاصل کرتا ہے، جس کا وعدہ خدا تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جناب بری روش یا برے راستے پر چلتا ہے تو وہ مت بھولے کہ خدا اس کو دیکھ نہیں رہا، بلکہ خدا ہر لمحہ اسے دیکھتا بھی ہے، جانچتا بھی ہے، اور اس کا بدلہ بھی ضرور اسے ملے گا۔ تو ہمیں خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق چلنا ہے۔ آئیے
ابھی جناب آپ کو بغیر وقت ضائع کیے پتہ بتاتے ہیں اور پھر آپ کے خطوط کو شامل کرتے ہیں۔ جی تو سامعین، ہمیں اپنے خوبصورت سے خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کرنے کا جناب آپ کے پاس بڑا اب سنہری موقع ہے۔ اب تو اتنی چوائس ہے جناب کہ کوئی بھی عذر ہم نہیں مانیں گے آپ کا، کیونکہ ہم منتظر ہیں آپ کے، آپ سے بڑا پیار ہے ہمیں۔ تو ابھی آپ کے خطوط شامل کریں گے۔ تو ہماری بہت ہی زبردست لسنر ہیں 4 سیالہ سے، بہت شکریہ۔ چیک نمبر 574 گاف پہ ہے جی آپ کا، آپ نے ہمیں خط لکھا، آپ ہماری باقاعدہ لسنر ہیں۔ مس عرفانہ تبسم، آپ کا بھی تعلق ننکانہ سے ہے اور آپ نے بھی 574 گاف پہ سے ہمیں لکھا۔ مس سدرا سرور سیال ہیں جی، آپ کا بھی تعلق 574 گاف پہ سے ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی طور پر ہماری بہن مس رخسانہ رخسار جی، آپ کا بھی تعلق ننکانہ سے ہے، آپ نے بھی پروگرام کو سنا اور پسند کیا۔ احمد کمال ہیں جی، آپ نے بھی اسی طور پر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور اسی طور پر ہمیں نصرت شمع سیال، آپ نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ اسد مراد صاحب جو ہمیں باقاعدگی سے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے پروگرام سنا، آغاز میں نانا جی کے گاؤں کے بارے میں گفتگو کی گئی، تلاوت کلام مقدس سنا گیا، اور اس کے علاوہ پروگرام میں لسنرز کے واٹس ایپ میسیجز میں، جن میں میرا نام علی رضا، عبداللہ علی رضا، عبد الرحمن علی رضا، امجد خان، حکیم صدیق ماخا، عائشہ خان، الینا خان اور کلب ممبران ماسٹر محبوب احمد، ظہور احمد عظیمی، استاد محترم مہر عبدالستار سلفی، ملک کاشف رضا، رائے ولایت ساکی صاحب، حیدر سید کا نام شامل ہوئے، سن کر بہت اچھا لگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرا اپنا فیوریٹ سیگمنٹ قدرت کے کرشمے سنا، جس میں موسم کے چینج کے بارے میں بہت سی انفارمیشن دی گئی، سن کر بہت اچھا لگا۔ میری طرف سے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ بہت شکریہ جی۔ علی رضا ہیں جی ہمارے ساتھ، اور آپ نے بھی ہمیں لکھا اور کہا کہ راہ زندگی عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی خوبصورت آوازوں میں سنا۔ ملک میں اب امن و امان ہے، دشمن ابھی خاموش ہیں، لیکن ہمارا دفاعی نظام بہت اچھا ہے۔ اور دیگر سلسلوں میں آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا۔ بہت شکریہ جناب آپ کے اس محبت کا، آپ کے پیار کا، تھینک یو سو مچ علی بھائی۔ اور عبداللہ علی رضا اور عبد الرحمن علی رضا نے بھی اسی طور پر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، بہت شکریہ۔ تو خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو سنوائیں گے معلومات کے رنگ۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈیزل انجن کی ایجاد اور اس کے موجد کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ موجودہ دور میں موجود تمام سہولیات نے معیار زندگی کو کس قدر سہل بنا دیا ہے، جس کا ماضی کے زمانے میں تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کیسے محض تصور کی جانے والی چیزوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا، لیکن یہ سب ان غیر معمولی قابلیت رکھنے والے لوگوں کی شب و روز کی محنت کا اجر ہے کہ زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سامعین، دنیا میں سب سے پہلا ڈیزل انجن روڈ آف کرسچن کورل ڈیزل نے تیار کیا تھا، جو 18 مارچ 1858 کو پیرس میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک جرمن تھرمل انجینئر تھے جس نے ڈیزل انجن ایجاد کیا۔ وہ فنون لطیفہ کے ممتاز ماہر لسانیات اور سماجی تھیورسٹ بھی تھے۔ ڈیزل کے والدین جرمن نژاد تھے، جن کو 1870 میں فرانکو جرمن جنگ شروع ہونے کے بعد ان کے خاندان سمیت انگلینڈ جلاوطن کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ڈیزل کو اسکول کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اس کے والد کے آبائی شہر بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے انجینئرنگ کے شعبوں میں ایک شاندار تعلیمی ریکارڈ قائم کیا۔ مینخ میں وہ ریفریجریشن انجینئر کارل وان لینڈے کے سرپرست بھی رہے۔ 1880 میں انہوں نے اس کی پیرس فارم میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ڈیزل نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں گزارا۔ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے دوران ہی
ایک ایسی مشین بنانے کی فکر میں لگ گئے جو توانائی کے میدان میں بہترین کارکردگی دکھا سکے۔ سال ہر سال تحقیقات انجام دینے کے بعد بلاخر سن 1895 کو ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو سادہ اور سستے فیول سے الیکٹرک کے بغیر کام کر رہا تھا۔ ان کی اس ایجاد کا نام ڈیزل موٹر رکھا گیا، جو ہوا کے دباؤ سے 500 درجہ سینٹی گریڈ تک حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ روڈولف ڈیزل نے دنیا کے سامنے اپنی نئی ایجاد رکھی جس نے دنیائے صنعت میں انقلاب پیدا کر دیا، اور آج تک ان کی ایجاد کی بنیاد پر نئے ڈیزل سسٹم بنائے جا رہے ہیں۔ سامعین، ڈیزل کے موجد اور ایجاد کے بارے میں مزید جاننے اور اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے 1872 کے حالات اور وسائل کی موجودگی کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب صنعتی معیشت اور ٹرین بھاپ کے ذریعے سے چلتی تھی، لیکن شہروں میں ہونے والی تمام آمد و رفت کا دار و مدار گھوڑوں پر تھا، اور اسی سال گھوڑوں میں پھیلنے والی فلو کی وبا نے بڑے شہروں میں انتظامیہ کے لیے حل طلب مسئلہ پیدا کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے پرچون کی دکانیں تک خالی پڑ گئی تھیں، ریسٹورنٹ بند ہونا شروع ہو گئے تھے، سڑکوں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جمع ہو گئے تھے۔ سامعین، 5 لاکھ آبادی والے شہر کو چلانے کے لیے 1 لاکھ گھوڑے درکار تھے، اور اپنی بیماری کے سبب یہ گھوڑے اپنے فضلہ سے شہر کی سڑکوں کو بھر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک سستا اور قابل اعتبار چھوٹا انجن اس وقت کیا ہم ضرورت تھا۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر سٹیم انجن پر بھی مزید کام جاری تھا، اور سٹیم کی طاقت سے چلائی جانے والی گاڑیاں بھی نمودار ہو رہی تھیں۔ اس کے مقابلے میں انٹرنل کمبسشن انجن تھا، تو یہ دونوں قسم کے انجن بالکل بھی ایفیشینٹ نہیں تھے۔ یہ حرارت میں سے صرف 10% کو مفید کام میں تبدیل کر سکتے تھے۔ ڈیزل نے میونخ میں تھرمو ڈائنامکس پر لیکچر سنا، جس میں انجن کی ایفیشنسی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ ڈیزل کو ایسا انجن بنانے کا جنون سوار ہو گیا جو تمام حرارت کو توانائی میں تبدیل کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس سے پہلے ممکن نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایسا انجن بنا لیا جس کی ایفیشنسی 25% تھی۔ آج کے ڈیزل انجن کی ایفیشنسی 50% کے قریب ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جا کر ڈیزل کی ایجاد مقبول ہوئی، جب یہ بھاری ٹرانسپورٹ کے لیے کام آنے لگی۔ پہلے ٹرک 1920 کے بعد، ٹرین 1930 کی دہائی میں، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک عالمی تجارت میں استعمال ہونے والے 1/4 بحری جہاز ڈیزل پر تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈیزل نے بہت بڑے بحری جہازوں کو بنانا ممکن کیا۔ ڈیزل نے اپنا انجن کئی اقسام کے ایندھن پر چلانے کے لیے ڈیزائن کیا تھا، جن میں سے کوئلے کا پاؤڈر، سبزیوں کا تیل قابل ذکر ہے۔ 1900 میں انہوں نے پیرس میں ایک ماڈل دکھایا جو مونگ پھلی کے تیل پر چلتا تھا، اور یہ روڈولف ڈیزل کا سب سے بڑا شوق رہا ہے۔ ڈیزل انجن واقعی عالمی تجارت کا انجن ہے۔ سامعین، 1892 میں کی گئی ان کی ایجاد نے آج تک اس دنیا کو متحرک رکھا ہوا ہے۔ جی تو سامعین، آج ہم بات کر رہے تھے ملنساری پہ، تو کچھ ایسی اشیاء ہیں جنہوں نے ہمارا آنا جانا بہت آسان کر دیا، جن میں انجن جو ہے وہ بہت زیادہ کلیدی کردار رکھتا ہے، اور اس کے جو موجد ہیں ہم ان کے لیے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے محنت کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی زبردست نعمت کی طرح کی اشیاء بنائی اور ایجاد کی۔ تو آج آپ نے سنا ڈیزل انجن کے تعلق سے، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو جناب، جیسا کہ ہم آج بات کر رہے تھے شزرا کے مہمان نوازی کی اور مہمان جانے کی، تو ایک بات میں بھول گیا کہ جب ہم کہیں پر مہمان جاتے تھے تو اگر کوئی جو ہماری روایت ہے ثقافتی کہ ہم کچھ لے کر جاتے ہیں، وہ مٹھائی ہو سکتی ہے، پھل ہو سکتا ہے، تو جو میزبان ہوتا تھا وہ اس پھل کو سارا خود استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو مختلف جناب چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتا تھا، اور پھر قرب و جوار کے جتنے بھی گھر ہوتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے محبت بانٹی جاتی تھی۔ لیکن آج تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو جناب سوال یہ اٹھتا ہے، میرے تو ذہن میں ہے سوال، اور کچھ جوابات کبھی کبھی مجھے مل بھی جاتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ افراتفری ہے، خدا سے دوری ہے،
کیونکہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ خدا کا خوف ہی انسان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، دوسروں کی فکر پیدا کرتا ہے. لیکن آپ بھی سوچئے، اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا، آپ لکھ کر بھیجیے گا اس موضوع پر کہ کیا وجوہات ہیں. اور بات یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا. آئیے آپ بیتی میں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام پرویز مسیح گل ہے. میں ایک اپنی آپ بیتی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے ماں باپ ان پڑھ تھے اور بنیادی تعلیم میں نے اپنے گاؤں کے کرسچن ہائی اسکول سے کی، اور اس کے بعد پھر بالغ ہونے کے بعد میں نے شہر کا رخ کیا اور مختلف وقتوں میں مختلف ٹیکسٹائلز ملز میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. 1988 کا ذکر ہے کہ اس وقت میں عبداللہ پور حبیب فیبرکس میں جاب کرتا تھا، اور اس وقت اس فیکٹری میں کم و بیش 300 کے قریب مزدور تھے جو کام کرتے تھے. اور ان 300 مزدوروں میں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم یونین سازی کریں. وہ اپنے اس مشورے میں کامیاب ہو گئے، اور میرے لیے حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب انہوں نے یونین سازی کے اس فیصلے کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا کہ جنرل سیکرٹری جو یونین سازی کی پوسٹ ہوتی ہے اس میں انہوں نے میرا نام تجویز کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ میرا نام کیوں تجویز کیا ہے، جبکہ میں تو ناتجربہ کار ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں، اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ مالک اور مزدور کے حقوق کیا ہیں اور کیسے میں آپ کے لیڈر کے طور پر یہ ذمہ داریاں پوری کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ جو مسیحی ہوتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، یہ بکتے نہیں، یہ جھکتے نہیں، اور یہ اپنے مفاد کی خاطر کسی کا نقصان نہیں کرتے. جب ان کے عزم کو میں نے دیکھا اور ان کے اس ایمان کو دیکھا تو پھر میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ اگر آپ میرے مسیحی ہونے پر اس قدر فخر کرتے ہیں تو پھر میں بھی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہوں. اور پھر ہوا یہ کہ میری اس وقت کے مالکان سے بھی میٹنگز ہوئی، مزدوروں سے بھی میٹنگ ہوئی. جب یونین سازی ہونے لگی تو جس فیکٹریز میں ہم کام کرتے تھے ان کے مالکان، انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا رویہ تو آپ کے ساتھ بڑا مخلصانہ ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے اپنے بچپن میں سیکھا تھا کلام مقدس میں سے کہ اعمال کو اپنے نوکروں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ اس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے، اس ادارے کی بقا کے لیے، اس ادارے کی ترقی کے لیے اگر مجھے سامنے آنا پڑتا ہے تو میں آؤں، تاکہ ادارے کو اور اس فیکٹری کے مالکان کو جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، کوئی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے. مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے کہ مالکوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا دل بھی آپ کے لیے کھلا ہے، آپ یونین سازی کریں اور جو بھی آپ جائز مطالبات ان مزدوروں کے لے کر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان پر منوان عمل کریں گے. اور جب مالکوں کی طرف سے مجھے یہ آفر ملی تو پھر میں نے اس فیکٹری کے مزدوروں سے ایک میٹنگ کی. انہیں کہا کہ دیکھیں بھائی، اگر آپ دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ادارہ چلتا رہے گا، آپ کے جائز مطالبات کبھی نہیں رکیں گے. تو خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی میری اس بات کو سمجھا اور انہوں نے دن رات محنت کی، پروڈکشن بڑھائی اور اپنے کام سے وفادار رہے، ادارے کے ساتھ سنسیئر رہے. خداوند کا شکر ہے کہ نہ تو مزدوروں میں سے کبھی کسی کا گیٹ بند ہوا، نہ کسی کو کبھی چارج شیٹ کا جواب دینا پڑا، اور نہ مالکان کا کچھ نقصان ہوا. یعنی آجر اور اجیر کے درمیان
ایک ایسا رابطہ تھا جو یادگار رابطہ تھا، اور مالک اور مزدور دونوں طرح کے لوگ مجھ پر خوش تھے، اور یوں مجھے خداوند نے اس وقت عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اور انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت بھی مجھے حاصل ہوئی۔ ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو بہتر طور پر ادا کریں گے خداوند کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے، تو کوئی وجہ نہیں کہ کامرانی اور کامیابی آپ کے قدم نہ چومے۔ تو شیزرا، آپ بیتی میں ہم نے مزدوروں کے خیال رکھنے کی بات سنی ہے، تو آپ کیا رائے رکھتی ہیں اس تعلق سے؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان کی بظاہر حالت کو دیکھ کر ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، اور بہت دفعہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہیں یا ان کی حالت اچھی نہیں ہے تو وہ اچھے انسان بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بہت بہتر انسان ہوتے ہیں ہم لوگوں سے۔ تو ہاں بالکل، اس لیے کیونکہ وہ رزق حلال کماتے ہیں خون پسینے کی کمائی سے، تو یہ ایک بڑی اعلیٰ اور عرفہ بات ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم سبھی ان کا بھی خیال رکھیں، اور ہم سبھی بنیادی طور پر مزدور ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جو بھی محنت کرتا ہے اس کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے، لیکن جانے سے پہلے کریں گے ہم دعا مل کر۔ آئیے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے رب کریم کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انسان کو انسان کی مدد اور فلاح کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بخش دے کہ ہم اپنے اس مقصد کو جو آپ نے ہمارے دل میں رکھا ہے، اگر وہ بگڑ چکا ہے تو اس کو بحالی کی طرف لے کر جائیں، اور آپ کے خوف میں رہتے ہوئے دوسرے انسانوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ ہم تمام سامعین، ان کے خاندانوں کے لیے خیر کی برکت کی دعا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے سلامتی اور برکت اور تحفظ کی دعا کرتے ہیں، اور دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو۔ خدا حافظ۔